رمضان کی تیاری کے بارے میں بتائیے۔ ایک عظیم مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے، ہمیں کیسے اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اور اپنے گھر کو ہم کیسے ٹریننگ لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بینیفٹس حاصل کریں رمضان سے؟ رمضان کی حقیقت خود بھی سمجھیے اور اپنی اولاد کو بھی بتائیے۔ کوئی چیز بھی اس وقت تک انسان کے نفس پر اثر انداز نہیں ہوتی جب تک وہ اس کے شعور میں نہیں آ جاتی، یعنی وہ سمجھ لے پہلے کیا چیز ہے۔ تو رمضان کیا چیز ہے؟ قرآن مجید نے اس کو ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں خدا کے حوالے سے ایک پہلو یہ ہے کہ انسان خدا کی اطاعت کرے۔ خدا کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، کہتا ہے بددیانتی نہ کرو، کہتا ہے حق تلفی نہ کرو، کہتا ہے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کرو، یہ کہتا ہے تو ہمیں اس سے رکنا ہوتا ہے۔ خواہشات کہتی ہیں کہ اگر کچھ سمیٹ سکتے ہو تو سمیٹ لو، کسی کا مال کھا سکتے ہو تو کھا لو، کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو۔ کبھی انتقام کا جذبہ، کبھی خواہش کا جذبہ، کبھی اقتدار کی خواہش، یہ جرائم پر اور گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے روکتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اعلیٰ ترین اخلاق پر زندگی بسر کرنا۔ تو اعلیٰ ترین اخلاق پر زندگی بسر کرنے کا کوئی ایک شعبہ نہیں ہے، یعنی آپ کو کاروبار میں بھی اس کو اختیار کرنا ہے، آپ کو سیاست میں بھی اس کو اختیار کرنا ہے، آپ کو معاشرت میں بھی اس کو اختیار کرنا ہے، گھر میں باہر ہر جگہ اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں پر زندگی بسر کرنی ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں پر جب آپ زندگی بسر کرتے ہیں تو اصل میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات، اپنی رغبات، اپنی چاہتوں کو حدود کا پابند کرتے ہیں۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں، یعنی بے لگام نہ چھوڑ دیا جائے اپنے آپ کو، بلکہ اپنے اوپر ڈسپلن نافذ کیا جائے کہ نہیں تم جھوٹ نہیں بولو گے، دھوکہ نہیں دو گے، اپنا نقصان برداشت کر لو گے لیکن کسی کا مال نہیں کھاؤ گے، کسی کی حق تلفی نہیں کرو گے۔ تو یہ زندگی ہے جو ہمارا مذہب چاہتا ہے کہ ہم بسر کریں، یعنی اس کا ظہور ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہو۔ آدمی گھر میں بیوی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے، اولاد کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی دوا بنا رہے ہیں، آپ کوئی سودا بیچ رہے ہیں، آپ کہیں مال بھیج رہے ہیں، آپ کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں، آپ کے ذمے کوئی کام دیا گیا ہے، آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ معیشت میں ہیں، ہر جگہ اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا، یہ مذہب کا میسج ہے۔ ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہ بتایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے کمال پر پہنچا دوں۔ تو اعلیٰ اخلاق کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں ہے، یعنی یہ زندگی ہم کو ہر جگہ بسر کرنی ہے۔ جب یہ زندگی بسر کی جائے گی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ کو اپنے آپ کو حدود میں رکھنا پڑے گا۔ اس کو عربی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے، حدود آشنائی۔ اپنے آپ کو ان لمٹس میں رکھیے کہ جو اخلاقی لحاظ سے آپ کو ایک اعلیٰ توانا صحت مند انسان بنائے۔ اخلاقی لحاظ سے روزہ اس کی تربیت دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انتہائی مؤثر طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ 2-3 جبلی تقاضوں پر پابندی لگا دی۔ اب جبلی تقاضوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو 2-4-5 گھنٹے کے بعد اندر سے زور کرنا شروع کر دیتے ہیں، پیاس لگنا شروع ہو جائے گی، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد وہ جو خدا کی اطاعت کرنی ہے، حدود میں رہنا ہے، خدا کی بات ماننی ہے، جب کم تولنے کا جذبہ پیدا ہو تو نہیں تولنا، جب ملاوٹ کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو نہیں کرنی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھول جاتا ہے انسان۔ اب روزہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ نہیں تم خدا کے بندے ہو، اور تمہیں خدا کے حکم پر اپنے جبلی تقاضوں کے اوپر زور لگا کے پابندی عائد کر دینی ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب 4-5 گھنٹے رہ جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ سب کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں انسان بے بسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔ پیاس لگ رہی ہوتی ہے، بھوک ستا رہی ہوتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو روکتی ہے؟ یہ کہ نہیں میرے پروردگار کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اطاعت کا جو جذبہ ہے کہ میں بات مانوں گا خدا کی، اور خدا کی بات کیا ہے؟ اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا۔ تو یہ بات ماننا، اس کو عربی زبان میں اطاعت کہتے ہیں۔ انسان مجسم اطاعت بن جاتا ہے، اطاعت کا وجود بن جاتا ہے، اطاعت گویا پورے وجود کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو روزہ اس کی تربیت دیتا ہے
720 گھنٹے کم و بیش ہر سال یہ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، اور کاروبار میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں خدا جو کچھ کہہ رہا ہے تمہیں ان اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا ہے، اس کی تربیت دیتا ہے۔ یہ میسج اپنے بچوں کو دیجئے، یہ میسج اپنے نفس کو دیجئے، اس کے بعد خود بخود روزے کی تیاری ہوگی۔ لیکن اگر رمضان کا مہینہ منانے کا طریقہ آپ نے اختیار کر لیا ہے کہ یہ بھی گویا کھانے پینے اور افطار کی مجلسیں منعقد کرنے کا مہینہ ہے، تو پھر ظاہر ہے بچے بھی یہی درس لیں گے۔ ان کو بتائیے کہ یہ اس چیز کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک ذہنی تیاری، ایک فکری تیاری، ایک عملی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو اس مہینے میں کوئی نفل روزے بھی رکھ لیجئے تاکہ ذہنی تیاری کے ساتھ ایک روزہ رکھنے کی عادت بھی پڑے۔ اور اس کے بعد یہ مہینہ آ رہا ہے، بہت برکت کا مہینہ ہے، اس میں ایک بڑی غیر معمولی بشارت ہے ہر انسان کے لیے۔ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک جو وہ خدا کے حوالے سے ہوتے ہیں، ایک جو بندوں کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ بندوں کے حوالے سے کوئی گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ یعنی قتل معاف نہیں ہو جائے گا، زیادتی معاف نہیں ہو جائے گی، حق تلفی معاف نہیں ہو جائے گی، وہ تو بندے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ہیں جو خدا کے حوالے سے ہوتے ہیں، نماز رہ گئی، روزے میں کوتاہی ہو گئی، تو رمضان ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کی بڑی بشارت ہے۔ اپنے متعلق اللہ تعالیٰ عمرے سے، رمضان سے گناہ معاف کرتے ہیں، لیکن ملاوٹ معاف نہیں کر سکتے، دھوکہ دہی معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں دوسرا آدمی زیر بحث آ گیا۔ اس میں تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر یہاں معاملہ صاف کر کے نہیں جاؤ گے تو قیامت میں اس فرد کو موقع دیا جائے گا کہ وہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے، اور وہ معاملہ جب کرنے اٹھے گا تو آپ کے پاس دینے کے لیے سوائے نیکیوں کے اور لینے کے لیے سوائے برائیوں کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں کبھی یہ خیال نہ کیجیے کہ رمضان آئے گا روزے رکھیں گے معاف ہو جائیں گے، حج کریں گے معاف ہو جائیں گے۔ حج میں، عمرے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کون سے؟ وہ جو خدا سے متعلق ہے، بس وہی معاف ہوتے ہیں۔